يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو یہ زندگی عطا فرمائی، یہ اس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر یہ کہ دنیا میں لانے کے بعد اللہ نے ہم سب کو ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے ان تمام چیزوں کو، یہاں تک کہ ہمارے عائلی مسائل، ہمارے معاشرتی مسائل، گھریلو مسائل، وہ بھی کیسی زندگی گزارنی ہے، اس کے تمام طریقے قرآن اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے ہم سب کو بیان کیے اور سکھائے کہ پیدا کر کے یا دنیا میں آنے کے بعد ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا، ہر چیز کے طریقے سکھائے. نماز آپ کو پڑھنی ہے تو آپ نماز کیسے پڑھو گے؟ نماز اللہ کے رسول نے خود پڑھ کے بتائی اور سکھائی. روزہ آپ کو رکھنا ہے، آپ روزہ کیسے رکھیں گے، اس کے شرائط کیا ہیں، جائز اور ناجائز چیزیں کیا ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر حج فرض ہے تو آپ کو کب حج میں جانا ہے، کیسے جانا ہے، اس کے کیا کیا شرائط ہیں، وہاں جا کے کن چیزوں کی رعایت کرنی ہے، کون سے کام نہیں کرنے ہیں، وہ تمام باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھائی. اسی طریقے سے انسان دنیا میں آنے کے بعد اس کا ایک بچپن ہوتا ہے. جب تک اس کا بچپن ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحیح تربیت کرے. تربیت کے کیا کیا اصول، کیا کیا طریقے ہیں، اور تربیت کرنے پر کیا کیا اجر و ثواب ہیں. اپنی اولاد کی صحیح پرورش کرتا ہے تو اس پر اللہ کیا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، وہ تمام اصول، طریقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن میں بیان کی. پھر جب آدمی جوانی کی دہلیز پر آتا ہے تو جوانی کی دہلیز پر آنے کے بعد اس کی اپنی ایک زندگی شروع ہوتی ہے، ازدواجی زندگی. وہ شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد اس کی اپنی ایک زندگی جس کو ہم معاشرت کی بہترین زندگی، ازدواجی زندگی، میاں بیوی والی زندگی جو شروع ہوتی ہے، اس کے بھی طریقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے اور سکھائے، پریکٹیکلی بتائے، اور فرمایا خیارکم لأہلی. یاد رکھو تم میں سے بہتر آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، خیارکم لأہلی،
تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ بہتر میں ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. حضور کی اپنی ایک ازدواجی زندگی ہے, ایک ساتھ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں, لیکن ان تمام کے ساتھ کیسا بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے. پوری دنیا کو ازدواجی زندگی کا کیا میسج جا رہا ہے کہ اگر آپ معاشرتی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری. تو حضور نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی, تم میں سے بہتر آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے لیے میں ہوں. کر کے بتایا اللہ کے رسول نے. معاشرتی زندگی جو ہے میرے بھائیوں, انسان جتنی بھی دوڑ دھوپ کرتا ہے, صبح نکلتا ہے شام کو واپس آتا ہے, آپ راستے میں پکڑ کے اس کو ٹھہراؤ اور پوچھو بھائی کہاں جا رہے, کوئی کہہ رہا ہے آفس جا رہا, کوئی کہہ رہا ہے جاب پہ جا رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے اپنا بزنس کرنے جا رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے اپنے کام سے جا رہا. بھائی یہ کام کیوں کرتے ہو؟ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے. بھائی روپیہ پیسہ کیوں چاہیے؟ تاکہ میری زندگی سکون کے ساتھ گزرے. ہر ایک کا جواب کامن یہی جواب آپ کو ملے گا, جتنی بھی دوڑ دھوپ اس کائنات میں انسان کرتا ہے وہ صرف اور صرف سکون کے لیے کرتا ہے, تاکہ اس کی زندگی اچھی عمدہ اور سکون والی گزرے. میرے بھائیوں, سکون کا بہترین مرکز اگر کوئی ہے تو وہ اپنا گھر ہے. جس آدمی کو اپنے گھر میں سکون نہیں, اس کو دنیا کا کوئی کلب, دنیا کا کوئی ہل اسٹیشن, دنیا کے دوستوں کی کتنی بڑی محفلیں ہوں, کوئی سکون نہیں دے سکتے. یاد رکھیے حقیقت ہے, چاہے ہم مانے نہ مانے, جس آدمی کو اپنے گھر میں سکون نہ ملے, دنیا کا کون سا بھی بڑا سے بڑا پیلیس ہو وہ اس کو سکون نہیں دے سکتا. سکون چاہتے ہو اپنے گھر کو سکون کا ذریعہ بناؤ. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے سورۃ النساء میں جو آیتیں نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں, وہ اللہ نے اس میں ارشاد فرمائی یہ بات ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, ہم نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, تمہارے بیچ میں ہم نے محبت اور مودت کو پیدا کر دیا تاکہ تم ایک دوسروں سے پیار اور محبت کرو. پتا چلا سکون کا بہترین مرکز اگر ہے تو اپنا گھر ہے. جس انسان کو اپنے گھر میں سکون مل گیا, اس کو پھر دنیا میں کہیں اور جا کے سکون تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس کو اپنے گھر میں سکون نہ ملا, دنیا کا کون سا بھی کتنا ہی فیسلٹی والا پیلیس ہو وہ اس کو سکون نہیں دے سکتا. اور گھر کا سکون سب سے بڑا گھر کا سکون وہ اس کی بیوی ہے, اس کی زوجہ ہے, اس کی لائف پارٹنر ہے. اگر گھر کی بیوی, گھر کی لائف پارٹنر اگر اس سے اس کو سکون مل گیا تو پھر اس کو کہیں اور سکون تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, ہم نے اسی لیے تمہارے جوڑے بنائے ہیں, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان کے پاس جا کے سکون حاصل کرو. اور اتنا ہی نہیں, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, ان جوڑوں کو بنانے کے بعد ان کے بیچ میں محبت ہم ہی نے پیدا کی. تمہارا کام یہ ہے کہ ان جوڑوں کو سنبھالو. اللہ نے جس مودت اور محبت کو پیدا کیا ہے اس کو سنبھالو اور آگے لے کر جاؤ. ہر انسان سکون چاہتا ہے اور سکون کی تلاش میں ایسے ایسے طریقے اپناتا ہے جن طریقوں میں کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. اسی لیے ازدواجی زندگی کی محبت کو, ازدواجی زندگی کی اہمیت کو سمجھایا کہ عورت کیا ہے, کہ ایک اجنبی جوڑا, ایک اجنبی لڑکا ہے, ایک اجنبی لڑکی ہے, دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں, بس خاندان کے لوگوں نے ملا دیا
ایجاب اور قبول کر دیا. اس نے کہا کہ مجھے نکاح قبول ہے. پوچھا نکاح قبول ہے؟ اس نے کہہ دیا قبول ہے. بس یہ اجنبی جوڑا ایک دوسروں کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کے شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھ لیتی ہے, اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ, اس کے بھائی بہنوں کو اپنے بھائی بہن, اس کے رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار سمجھ لیتی ہے. وہ سب کچھ قربان کر کے آ جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ وہ آپ کے گھر میں صرف آپ سے محبت کی بھوکی. اب آپ کا کام کیا ہے؟ ازدواجی زندگی کے ماہرین قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو جواب دیتے ہیں, ان کا کہنا ہے عورت آپ سے 3 چیزیں چاہتی. ایک یہ کہ آپ اس کو گھر میں عزت دیں, اس کی اہمیت کو سمجھے. نہیں کہ آپ اپنے ویٹو کا, نہیں کہ اپنے پاور کا آپ غلط استعمال کریں. آپ گھر میں اس کو عزت دے, اہمیت دے. یہی چیز آپ سے مطالبہ کرتی ہے. شوہر کی ذمہ داری میں آتا ہے عورت کو تحفظ دیں, اس کو فیل کرائیں کہ آپ ہمارے گھر میں محفوظ ہیں. آپ جس دن سے ہمارے گھر کی زوجہ بن کر ہمارے گھر میں آئی ہیں, آپ اس کو فیل کرائیں یہ بات کہ آپ ہمارے گھر میں محفوظ ہیں. یہ آپ کا ہی گھر. یہ تحفظ, یہ حفاظت, یہ فیل کرانا, یہ شوہر کی ذمہ داری. اور دوسرے نمبر پر اس کو عزت دیں. عزت دینا ہی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی نوکرانی نہیں ہے. جبکہ نوکر کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو یہ تو آپ کی زوجہ ہیں, آپ کے بچوں کی ماں ہیں. ارے آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کا بہترین ذریعہ. یہ نہ ہوتی تو آپ کیسے اپنی نسل کو آگے بڑھاتے؟ اس لیے اس کو عزت دینا یہ آپ کی ذمہ داری. اور تیسری چیز ہے موقع بموقع اس کے حوصلہ افزائی کرنا. وہ آپ کے لیے کھانا پکاتی ہے, وہ آپ کے عدم موجودگی میں آپ کے پورے گھر کا خیال رکھتی ہے, آپ کے بچوں کی پرورش کا پورا خیال رکھتی ہے. آپ تو صبح جاتے ہیں, شام کو واپس آتے ہیں, پورے دن آپ کے گھر کی ایک ایک چیز کی حفاظت, آپ کے بچوں کی حفاظت, آپ کے جانے کے بعد آپ کے ماں باپ کی ضرورت, ان کی دوائی, ان کے کھانے پینے کا, ان کا کپڑا لتا دھونا, استری کرنا, تمام چیزوں کا یہ خیال رکھتی ہیں. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ موقع بموقع ضرورت پڑنے پر اس کی حوصلہ افزائی کریں. اس کو کہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہماری زندگی ادھوری رہ جاتی, یا آپ تھے کہ زندگی کی پٹری کو آگے چلانے میں آپ کی مدد ہم کو ملی کہ جس کی وجہ سے ہم اس پٹری کو آگے چلاتے. ورنہ میرے بھائیوں, جن گھر میں یہ سکون نہیں ہے, ان سے پوچھئے کہ ان کو اپنی دکانوں میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا. ان سے پوچھئے جن کے گھر کا سکون غائب ہو چکا ہے کہ آپ اپنے آفس اور اپنے دفتر میں اپنے آپ کو کبھی محفوظ اور سیٹسفائی پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں. پوچھئے آپ جا کے ان سے. اسی لیے اگر عورت آپ کو تحفظ کے ساتھ دکان پر روانہ کرتی ہیں, جاب پر روانہ کرتی ہے کہ آپ جائیے, آپ کے پیچھے ہم آپ کے گھر کی, آپ کے بچوں کی, آپ کے ماں باپ کی, یہاں تک کہ آپ کی ملکیت کی, اور اس سے بھی بڑی چیز آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے ہم, تو اس آدمی سے بڑا مالدار انسان کوئی نہیں. اس کو سکون اپنے گھر کے اندر مل گیا میرے بھائی. اگر مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے جو مرد کی ذمہ داری, پھر اس کے بعد آپ عورت کی ذمہ داری کا مطالبہ کر سکتے ہیں. خاندان میں طلاق, خلا, رشتہ داری کو توڑنا, اس کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں میرے بھائی. چھوٹی چھوٹی بات, میاں بیوی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, خاندانوں کی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کئی 100 لڑکیاں اپنے میکے میں اپنے گھر پہ ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں. خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں, جن کو خاندان کا بڑا آدمی بننا ہے, لیکن ان کے سر میں جوئی تک نہیں رہتی کہ میرے محلے میں کتنی بچیاں ایسی ہیں جو چھوٹی بات پر ناراض ہو کے گھر آ گئی ہیں. میں جاؤں اور سمجھا بجھا کر ان بچیوں کو ان کے گھر پہ پہنچاؤں. کوئی کسی کی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھیے, سب سے بدترین معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو ہمیشہ سیلفش زندگی گزارتا ہے اور صرف اپنی فکر کرتا ہے. رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں ہے. کون تھے رسول اللہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو یہ تھی
اللہ نے فرما دیا اگر آپ چاہیں تو پورے احد پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں. ارے مشرکین عرب نے آپ کے سامنے آ کر کہا تھا یا محمد اگر آپ چاہیں تو آپ کی نکاح میں ہم عرب کی دوشیزاؤں کی لائن لگا دیں. اگر آپ مالداری چاہتے ہیں تو ہم سونے اور چاندی کے انبار لگا دیں گے. اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو پورے جزیرۃ العرب کی سرداری ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. بس آپ دین محمدی کا کام مت کیجیے, آپ اسلام کی تبلیغ مت کیجیے, باقی آپ جو بھی مانگیں گے ہم دینے کے لیے تیار. نعوذ باللہ, ہزار مرتبہ نعوذ باللہ. رسول اللہ نے تو زندگی سیلفش والی نہیں گزاری. انہوں نے تو ہمیشہ اپنے امت کی فکر کی. میری امت میں جہاں کہیں جس لائن سے جس طریقے سے بگاڑ آتا ہے تو اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کریں. تب جا کے معاشرے بنتے ہیں میرے بھائی, تب جا کے خاندان بنتی ہیں, تب جا کے قومیں بنتی ہیں. وہ قومیں کبھی آباد نہیں ہوتی, وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو قوم ہمیشہ صرف اپنا اپنا اور اپنا سوچتی ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کا سوچنے کو تیار نہیں رہتی. قومیں اس وقت قومیں بنتی ہیں, تاریخ میں لوگ ان کو اس وقت یاد رکھتے ہیں کہ جو صرف اپنا ہی نہیں بلکہ پوری سماج, سوسائٹی اور کلچر کو ساتھ میں لے کر چلتے. یہی رسول اللہ کی تعلیمات ہے میرے بھائی. لہذا اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے خاندان کے اندر اگر اس طرح کا کوئی جھگڑا, میرے خاندان کے اندر اگر کوئی لڑکیاں ناراض ہو کے میکے سے ناراض ہو کے آئی ہوئی ہیں تو خاندان کے 2-4 لوگ سر جوڑ کے بیٹھے آپس میں مشورہ کرے, بھائی بات کیا ہے, فلاں کی بچی ناراض ہو کے گھر کیوں آ گئی, جاؤ ذرا فکر ہو. 4-5 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں, سامنے والی مجلس میں جا کر بات کرتے ہیں. کوئی کرنے کے تیار نہیں ہوتا. یہ بھی بچی ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ یہاں پر ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر سب سے بدترین لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں باتیں لگاتے ہیں, مسالہ لگا لگا کر اس طرح کی باتیں بھڑکاتے ہیں کہ دونوں خاندان کو کبھی جوڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا. پھر نوبت آ جاتی ہے طلاق کی, پھر نوبت آ جاتی ہے خلا کی. اور یہ طلاق اور خلا کے واقعات مسلم معاشرے میں اتنی کثرت کے ساتھ بڑھنے لگے میرے بھائیوں کہ اب لوگوں نے نکاح کو مذاق بنا کر رکھ دیا. ایک مذاق, لوگ کی باتیں کرتے ہیں. کورٹ کچہری کے اندر جب ہمارے جوڑے جدائیگی کے لیے پہنچتے ہیں تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے وہاں تو نکاح اور طلاق ایک مذاق بن کے رہ گیا. حالانکہ دیکھیے اسلام نے کیا تعلیم دی ہے. کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر جب آپ گھر پہ لاتے ہیں, شوہر کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ 3 ذمہ داریاں میں نے آپ کو بتائی. شوہر کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کو تحفظ دے, عورت کو یہ فیل کرائے کہ آپ ہمارے گھر میں محفوظ ہیں. دوسرے نمبر پر شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے عورت کو عزت دے. ایک نوکرانی بن کے نہیں رہے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر اس. اور تیسرے نمبر پر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے, کھانا پکاتی ہیں, آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہیں, آپ کی تمام ضروریات کو پوری کرتی ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے 2-4 میٹھے بول اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ضرور بولا جائے. پھر اس کے بعد عورت کی ذمہ داریاں. ہماری کمی, سب سے بڑی کمی یہ ہے میرے بھائیوں کہ مرد اپنے پاور کا غلط استعمال کرتا ہے. اس کو کسی اور کو عزت نہیں دینا ہے, عزت پوری لینی. مرد کسی کے تعریف میں, کسی کے حوصلہ افزائی میں 2 جملے بولنا نہیں چاہتا, لیکن اپنی تعریف کے اندر اس کو 1 گھنٹے کی تقریر چاہیے. اپنی ذمہ داری جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے اوپر ڈالی ہے وہ ادا کرنا نہیں چاہتا, اور عورت کو حقوق سنبھالتا ہے, عورت کو حقوق سناتا ہے کہ تمہاری کیا کیا ذمہ داری ہے. زندگی جو چلتی ہے وہ سائیکل کے 2 پہیوں کی طرح ہے. اگر ایک بھی پہیا خراب ہو جائے تو سائیکل نہیں چلا کرتی, چاہے کہ وہ پہیا مرد کا ہو یا وہ پہیا عورت کا ہو. دونوں کی آپس میں سمجھ بوجھ کے ساتھ, ایک دوسرے کو معاف کرنے کے ساتھ چلتے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ عورت اگر پاک دامن ہے, سنیے گا دھیان سے, عورت اگر پاک دامن ہے تو یہ پاک دامن اتنا بڑا گن ہے اس کا کہ اس کے سامنے ہزاروں گنا معاف کر دو. اگر وہ انتظامی امور میں پھوہڑ ہیں, یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے پھوہڑ, یعنی کہ اس کو صحیح کھانا پکانا نہیں آتا,
آپ کے گھر کی صفائی ٹھیک کرنا نہیں آتا، اگر گھر کے انتظامی امور میں اگر کوئی اونچ نیچ ہے تو ایسی ہزاروں غلطیاں معاف کر دو پاک دامن کے سامنے. اس لیے کہ پاک دامن عورت کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے میرے بھائی. اس لیے اس کی قدر کریں، اللہ نے اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. پھر جب بات بہت زیادہ آگے بڑھ جائے، ناراضگی آتی، معاشرہ لے کر بیٹھے ہیں، دونوں الگ مزاج سے پہنچتے ہیں، لڑکا الگ خاندان سے ہے، عورت الگ خاندان سے ہے، دونوں کے مزاج میں بعد المشرقین ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. اب جب دونوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر اپنی زندگی گزارنی ہے تو کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، معافی اور درگزری کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے زندگی کی پٹری آگے چلتی ہے. اور اتنا سب ہو جانے کے باوجود ناراضگی ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جائے تب پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شوہر عورت کو سمجھانے سے کام لے. اگر پھر بھی یہ طریقہ بھی اپنا لیا، یہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو قرآن کریم کے 4 پارے میں اللہ نے فرمایا کہ مرد کے خاندان میں سے ایک انصاف کرنے والا آدمی کھڑا ہو، عورت کے خاندان میں سے ایک انصاف کرنے والا آدمی کھڑا ہو، دونوں بیٹھے اور آپس میں سرگوشی کریں، گفتگو کریں اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کے باوجود اگر معاملہ حل نہیں ہو پاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے اللہ نے بیان کیا کہ بستر کو الگ کر دیا ہے. کمرہ الگ کرنے کو نہیں کہا، ابھی بستر الگ کرنے کو کہا کہ دونوں میاں بیوی کا بستر الگ کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ سمجھ بوجھ آ جائے. بستر الگ کرنے کے بعد بھی اگر معاملہ قابو میں نہیں آ رہا ہے تب جا کے کمرہ الگ کرنے کی بات آتی ہے. اور ان تمام امور سے گزر جانے کے بعد، صلح صفائی کے تمام طریقے اپنا لینے کے بعد بھی اگر کوئی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تب جا کے آخری نمبر پر طلاق کی بات آتی ہے میرے بھائی. طلاق کے بارے میں ابو داؤد شریف کی روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. جو چیزیں جائز ہیں، جائز چیزوں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند کوئی چیز ہے تو وہ طلاق. لیکن معاشرہ چلانا ہے تو اس لیے اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اگر اللہ کو کوئی ہے تو طلاق. بہت ساری روایتیں، تھوڑے وقت میں طلاق کے مبغوضات کے اوپر میں آپ کو تمام روایتیں بیان نہیں کر سکتا. اتنا ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے. اب معاشرے کو آگے چلانا ہے تو طلاق کو اللہ نے مباح قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ صلح صفائی کے تمام طریقے اپنا لینے کے بعد اگر طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے تو مرد عورت کو طلاق دے، وہ بھی ایک طلاق دے، توہر میں دے. یعنی عورت کو ماہواری کے ایام نہیں ہونے چاہیے. ماہواری کے ایام میں طلاق دینا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسا مکروہ ہے جو حرام کے قریب ہے. تم تو طلاق دے کے نکل گئے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے حیض کے ایام میں اس کو طلاق دیا ہے، ماہواری کے ایام میں طلاق دیا، اس کے عدت کے دن زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے طلاق اگر دینے کی نوبت آئے تو جب اس کے پاکی کے ایام چل رہے ہو اس وقت دے، اور وہ بھی ایک دن، ایک طلاق رجعی دے. کیوں؟ تاکہ آپ کے پاس 1 مہینے کا مکمل موقع ہے. مرد اگر پچھتاتا ہے یا عورت کو کسی وجہ سے پچھتاوا ہوتا ہے، وہ شوہر سے معافی صافی کرنا چاہتی ہے، یا مرد کو اس بات کا احساس ہو کہ یار میری زندگی کی ساتھی تھی، کیا میں نے غصے میں آ کر اس کو طلاق دے دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر افسوس ہو تو آپ کو کوئی قاضی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. پیار محبت سے 2 آدمیوں کی موجودگی میں آپ نے کہہ دیا میں تجھے اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں، خود بخود آ جائے. کوئی قاضی صاحب کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی بات باہر کہنے کی بھی ضرورت نہیں. گھر کے 2 لوگوں کو بلا کر کہہ دیا عورت کا ہاتھ پکڑ کے کہ تو میرے نکاح میں واپس، خود بخود نکاح میں واپس آئے. بڑا آسان ہے شریعت میرے بھائیوں. ہم نے اپنے طریقوں سے اس کو مشکل بنا رکھا ہے. چنانچہ ایک نہیں، کئی مسائل ایسے آتے ہیں
غصے میں آ کے دھڑلنے سے 3 طلاق دے کر آ جاتے ہیں، اور پھر امام صاحب سے اور مفتی صاحب سے اور مولانا سے آ کر کہتے ہیں مول صاحب کوئی طریقہ تو ہوگا، کوئی تو طریقہ ہوگا۔ ہم نے کہا جب تیر نکل گیا تو اب کوئی طریقہ نہیں، اب یہی ہے کہ جاؤ کسی ہمالیہ کی پہاڑیوں میں چلے جاؤ اور منجیرہ بجاؤ، اب تمہارے لیے خاندان میں کوئی جگہ نہیں۔ ارے اللہ نے جب صالحات پاکیزہ عورتوں سے تمہارے گھر کو آباد کیا ہے، تمہیں نوازا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی قدر کرے۔ لہذا میرے بھائیوں اس کی فکر کریں، اپنے معاشرے کو بنائیں۔ ہمارے بچے نوجوان جن کے آج کل ہم نے شادیاں کروائی ہیں، تو بچے شادیاں کروانے سے کوئی بڑے بڑے مرد نہیں بن جاتے، وہ آج بھی بچے ہی ہیں۔ یہ تو بالغ ہو گئے، ضرورت آئی تو ہم نے شادی کروا دی، شادی کرانے کے بعد یہ کوئی بڑے آدمی نہیں بن جاتے، اس کے بعد بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے پرسنل لائف کا خیال رکھیں۔ گھر کی عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی پرسنل لائف کا خیال رکھیں، اور کہیں نہ کہیں کسی جگہ سے کوئی بگاڑ آ رہا ہے تو اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام چیزیں اس سے معاشرے آباد ہوتے ہیں۔ یہ مت سوچو کہ میرا گھر تو ٹھیک ہے، میرے گھر میں 2-4 لڑکے، میری بہویں ہیں، سب ٹھیک ہیں، میرا خاندان ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ اسلام صرف اپنی سوچنے کے لیے نہیں ہے، اسلام دوسروں کی فکر کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ یہی قرآن، یہی درد اور یہی پیغام مجھے اور آپ کو دے کر گئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ خاندان کے بچوں اور بچیوں کی اس طرح کی باتوں کی خبر گیری رکھنا اور ان کی فکر کرنا، اس لیے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم معاشرے میں طلاق اور خلا اس کے بڑھتے واقعات کی جو خاص طور پر وجوہات ہیں میرے بھائی، اس میں سے چند وجوہات میں لکھ کر لایا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشرے میں دینی معلومات کی کمی۔ جب بھی معاشرہ اپنی جو بیسک معلومات ہے دین کی، ضروری اہم معلومات ہیں، اس سے اگر معاشرہ دین ہو گیا تو میرے بھائی آپ چاند پر بھی گھر بنا لو گے، دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے، آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے، پھر آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے سکون چاہتے ہیں، اپنے بڑھاپے میں اپنے بچوں سے سہارا چاہتے ہیں، آپ کو کبھی بھی سہارا نہیں مل سکتا۔ یہ خواہ کا خواب دیکھنے والی بات ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر کے اندر سکون ملے، میرے بیوی بچے گھر میں سکون سے رہے، میرے بڑھاپے میں میری اولاد میرا سہارا بنے، تو ضروری ہے کہ ان کو دینی معلومات دو، ان کو سکھاؤ کہ رسول اللہ نے کیا تعلیم دی معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے۔ لہذا دین کی کمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کبھی کبھی غلطی شوہر کی زیادہ ہوتی ہے، بے قابو ہو کر طلاق دے دیتا ہے۔ ارے بھائی جب سے تم جوان ہوئے ہو، مسجدوں میں جاتے ہو، بیانات سنتے ہو، تمہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو جاتی ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تب آپ کو بتایا ہے کہ ایک طلاق دے دو، ایک طلاق دے دو۔ باقی کے ایام میں آپ کے پاس اس کے بعد 1 مہینے تک سوچنے کا موقع ہے، بیوی کے پاس 1 مہینے تک سوچنے کا موقع ہے۔ اگر 1 مہینے کے بعد بھی نباہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، خود بخود الگ ہو جائے گی وہ، لیکن آپشن تو ہے آپ کے پاس، 1 مہینے تک کا آپشن ہے سوچنے اور سمجھنے کا۔ دھڑلنے سے 3 طلاق اگر آپ دے دیں گے تو پھر کہاں سے آپ کے پاس آپشن بچے؟ لہذا آپ سے باہر آ جانا، غصے کا غلط استعمال کر دینا، یہ عقل مندوں کی نشانی نہیں۔ تیسرے نمبر پر کبھی کبھی سسرال والوں کی غلطی ہوتی کہ وہ بیٹے کو بہو کے خلاف ہمیشہ بھڑکاتے رہتے ہیں، یعنی کہ میاں بیوی میں تو اچھی زندگی چل رہی ہے، بہو نے اگر ٹیڑے منہ سے ساس سے بات کر لی، سسر سے بات کر لی، اب یہ ساس اور سسر اپنے بیٹے کو بہو کے خلاف بھڑکا رہے، مہارانی بن کے آئی، ہماری سنتی نہیں ہے، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، اور آہستہ آہستہ دونوں میں درار ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خاندان کے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ فیض اللہ المشتکا، اس کی سے شکایت کریں گے، خاندان کے بڑے لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھے نمبر پر کبھی کبھی غلطی لڑکی کی بھی ہوتی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑاتی۔ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، شوہر کے گھر کو سنبھالنا، بچوں کی پرورش میں اپنا بھگتان دینا اور اپنی پوری ذمہ داری کو نبھانا، اس سے وہ چکراتی ہیں اور بیجا مطالبات اور تقاضے شوہر کے اوپر ڈالتی ہیں۔ ویسٹرن کلچر کی دلدادہ ایسی بن جاتی ہیں، فیشن کی ایسی دلدادہ بن جاتی ہیں، شوہر اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ دن بھی آ جاتے ہیں کہ وہ غلط راستے کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اور یہ وجہ بھی بے دینی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ پانچویں وجہ، اور کبھی کبھی غلطی میکے والوں کی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی کو ہمیشہ بھڑکاتے رہتے ہیں۔ ایک ماں باپ بیٹی کو بیاہنے کے بعد، بیٹی کی شادی کرنے کے بعد، باپ کی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیٹی کو نصیحت کرے اور سمجھائے کہ بیٹا اب سے تمہارا گھر وہی گھر ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحتیں کرتے ہوئے بتایا تھا کہ علی کو ناراض مت کرنا، علی کی نکاح میں تمہیں زوجہ بنا کر دے رہے ہیں، علی کو ناراض مت کرنا، علی کا گھر ہی تمہارا گھر ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانے پینے کے فاقے ہو گئے، لیکن کبھی حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے ابا جان سے آ کر حضرت علی کی شکایت دی۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے ناراضگی بھی ہو گئی۔ حضرت علی مسجد کے اندر چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ سب کے گھر جانے کا ٹائم ہے۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے، حضور نے علی کو پوچھا بھی نہیں، فاطمہ الزہرا کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ بات کیا ہے بیٹا، علی تم سے ناراض ہے، مسجد میں سو رہے، آخر تم نے کوئی ایسی بات کر دی ہوگی کہ جس کی وجہ سے علی ناراض ہو گئے۔ اس سے معاشرے وجود میں آتے ہیں میرے بھائی۔ باپ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہیں ہے کہ ان کا غلط سپورٹ کرنا، غلط سائڈ لینا، یہ نہیں ہوتا۔ خاندان بسانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بچیوں کو سمجھا بجھا کر ان کے گھر پر روانہ کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی مرد اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ عورت کو کبھی کبھی ظلم کی چکی میں پیستا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کسی کے باپ کی بیٹی کو گھر میں لا کے مارنے کے لیے نہیں لائے میرے بھائی۔ ہاتھ اٹھانا یہ نامردی کی سب سے بڑی نشانی۔ جس دن تم نے اپنی عورت پر ہاتھ اٹھا لیا، اس کے بعد سے اسی عورت سے عزت کی امید رکھنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی۔ جس دن ہاتھ اٹھا لیا اس دن سمجھ لو کہ آپ نے اس عورت سے عزت کروانے کا جو آپ کے پاس موقع تھا وہ آپ نے چھین لیا۔ اس لیے ہاتھ اٹھانا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ آپ کے آنکھ سے اگر وہ ڈرتی ہیں تو آپ صحیح معنوں میں مرد کہلانے کے قابل ہیں۔ بہت ساری وجوہات لکھ کر لایا تھا، وقت بھی ہو چکا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاشرے کو درست بنائے، ہمارے معاشرے میں نکاح ایک پاکیزہ چیز بن کر رہے۔ خلا، طلاق بیجا طور پر معاشرے کے اندر لانا یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ اس سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس کی طرف فکر دلانے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو فکر دلانے کے لیے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے 27 نومبر سنڈے کو دارالیتامہ میں ایک پروگرام رکھا ہے۔ صبح 9:30 بجے سے لے کر شام کو 4:30 بجے تک 9 سے 9:30 ان کے لیے ناشتے کا انتظام ہے۔ 9:30 سے 10:30 ایک ٹاپک پر ایک مولانا بات کریں گے۔ 10:30 سے 11:30 دوسری ایک ٹاپک پر دوسرے صاحب بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد کھانا پینا اور آرام ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت مولانا اقبال صاحب دارالعلوم ماٹری والا کے جو پرنسپل ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو ڈرگس، منشیات وغیرہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر وقت جو ضائع کرتے ہیں ان کے اوپر تقریباً 2:30 بجے سے لے کر 3:30 پونے 4 تک وہ بات کریں گے۔ تو 27 نومبر کو، آئندہ جمعہ کو بھی انشاءاللہ اعلان کروں گا آپ کو یاد دلانے کے لیے، لیکن 27 نومبر کو جو سنڈے آتا ہے اس سنڈے کو اپنے تمام کام آگے پیچھے کر کے خاص طور پر ہمارے نوجوان بھائی، اسٹوڈنٹ، بڑے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کے نوجوانوں کو، بچوں کو وہاں پہنچنے کی فضا بنائے اور اس کی فکر کرے۔ یہ تو بات ہوئی 27 نومبر سنڈے کی، لیکن ایک سنڈے ابھی جو آ رہا ہے ہمارا، کل نہیں اور پرسوں جو سنڈے ہے 20 تاریخ کو، اس 20 تاریخ کو عورتوں کو جمع کیا گیا ہے پورے بھروچ میں 2 جگہ پر۔ بائی پاس وغیرہ کے قریب میں جو سوسائٹیاں ہیں وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے امن پارک سے اندر جاتے ہوئے ریاض پارک کر کے کوئی ہے، وہاں کے کامن پلاٹ کے اندر عورتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو پہنچنا ہے 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک، 1 گھنٹہ عورتوں کو فارغ کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو خود لے کر جائیں اور وقت پر لینے کے لیے بھی جائیں۔ اپنی بہو بیٹیوں کو الگ سے نہ بھیجیں، خود لے کر جائیں، اور جب ٹائم پورا ہو تو اپنی بہو بیٹیوں کو لے کر بھی آئیں۔ یہ بائی پاس کے علاقے کی جو سوسائٹیاں ہیں ان کی عورتوں کو وہاں پر جمع کیا ہے۔ پھر ہمارے ادھر ڈمری، مالوتی نگر اور آنند نگر اور یہ جو پورا اپنا سید واڑ وغیرہ کے قریب پاک بتی کا علاقہ ہے،
یہاں کی تمام کی عورتوں کو ادھر ہمارے قریشی محلے میں کھٹکیوار جو ہم بولتے ہیں، قریشی محلے کا جو ہال ہے میرج ہال، اس ہال کے اندر عورتوں کو جمع کیا ہے 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک۔ تو ہمارے یہاں کے علاقے کی عورتیں یہاں قریشی محلے کے اندر پہنچے، 1 گھنٹہ فارغ کرنا ہے میرے بھائیوں، تاکہ مستورات کو بھی اپنے گھر کی ذمہ داریاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، بچوں کی پرورش، بچیوں کی پرورش کے معاملے میں مستورات کے کانوں میں بھی یہ بات آنی چاہیے۔ بڑی محنت اور کوششوں کے بعد اور کتنے اسٹیپ بائی اسٹیپ سے گزرنے کے بعد ہم یہ پروگرام کرنے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، اصلاح معاشرہ کا پروگرام۔ دعا بھی کرے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے اور اپنے گھر کی مستورات کو خود لے کر پہنچائے بھی وہاں پر، اور وقت پورا ہونے پر اپنی مستورات کو لینے کے لیے بھی جائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔